ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے۔ سوشل میڈیا پہ میرے کان پک گئے ہیں یہ سن کے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ مطلب یہ بیانیہ بہت عرصے سے بلڈ ہو رہا ہے، اس میں اس کی جن کو میں کہتی ہوں خان کے ہواری ہیں، خان کے پجاری ہیں، اس کے علاوہ اس کی سوشل میڈیا ٹیمیں ہیں جس میں وہ 5,000 لوگ بھی شامل ہیں جن کو کے پی میں سرکاری خرچے پہ رکھا گیا تھا تنخواہیں دے کے۔ ان سب لوگوں نے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ میسیجز میں یہ لوگوں کو کہا ہے کہ خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خان کے خلاف کسی نے بات کی تو ہم کچھ بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، مطلب ہم اس کی ذاتیات پہ حملہ کر سکتے ہیں، ہم اس پہ ملک دشمنی کا الزام لگا سکتے ہیں، غداری کا لگا سکتے ہیں، ہم اس پہ مذہبی الزام لگا سکتے ہیں، ہم اس پہ مورل یا اخلاقیات کے حوالے سے ہم اس کا الزام لگا سکتے ہیں، اور عورتوں کا تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ٹویٹر پہ۔ لیکن جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کا انڈر لائن میسیج جو ہوتا ہے، ان کی جو امپلیکیشن ہوتی ہے اس کے میسیج کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر خان کو کچھ ہو گیا تو اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، مطلب ہم اس ملک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ وہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں وہ مطلب کچھ تو میں نے کہا اس کی پیڈ ٹیمیں ہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اپنی نادانی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ خان کے علاوہ بھی اس ملک میں اور طاقتیں ہیں، اس ملک میں اور پارٹیاں ہیں، اس ملک میں گروپس ہیں اور جن کی اپنی اپنی ریڈ لائن ہے۔ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ خان جو ہے وہ کسی کو بھی گالی دے دے، خان کی ٹیمیں کسی کو بھی کچھ کر دیں، تھریٹن کر دیں بازاروں میں، سٹورز پہ راہ چلتے ہوئے، تو کیا وہ برداشت کر لیں گے؟ کیا وہ چپ چاپ کر کے سہ لیں گے؟ کیا وہ طاقتور لوگ نہیں ہیں؟ مطلب خان کے مقابلے میں جو لوگ ہیں وہ بھی طاقتور ہیں، اس میں پارٹیاں ہیں، گروپس ہیں، ادارے ہیں جیسے میں نے کہا۔ تو یہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اور بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک میں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی ریڈ لائن قائم کرنا چاہیں تو آپ سوچیں کہ اس ملک کا کیا ہوگا۔ مطلب ہر ایک کی اپنی ریڈ لائن ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ یہ کس قسم کا بیانیہ ہے؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان کے؟ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس ملک کے 85% آبادی تو ان لوگوں کی ہے جو محنت کش ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، جن کا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے۔ کیا وہ چپ چاپ کر کے سن لیں گے ان کی بات؟ کیا وہ برداشت کر لیں گے کہ اس ملک کو آگ لگا دی جائے، اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو مخاطب ہو کے کہہ رہی ہوں جو خان کے ہمدرد ہیں، جو خان کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو خان کے اندھی تقلید کر رہے ہیں، ان سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ، یہ 85% لوگ اگر اور مجھے معلوم ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کیونکہ اس کا ثبوت ابھی مل گیا ہے، اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ خان یا کوئی بھی اور اس ملک کو نقصان پہنچائے گا تو وہ اس ملک سے ان کو اس ملک کے پورے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے اس کو روک دیں گے، منع کر دیں گے، اس کو باہر نکال کے پھینکیں گے، کیونکہ یہ ان 85% لوگوں کا ملک ہے جن کی محنت سے، جن کی جد و جہد سے، جن کی وجہ سے یہ ملک چل رہا ہے۔ تو یہ جو خان کے ساتھ چند لاکھ لوگ ہیں نا، اس کی ابھی ہمیں مثال سامنے آ گئی جب 9 مئی کو اس نے یہ کہا، جو اس کے لوگ نکلے جنہوں نے ملک کو جلانے کی کوشش کی، تباہی بربادی مچانے کی کوشش کی، کون نکلا ان کے ساتھ؟ 22-23 کروڑ کے ملک میں صرف چند ہزار لوگ نکلے، اور وہ بھی چند بڑے شہروں میں جہاں اس کی ٹیمیں جو ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں، یا جہاں اس کے ساتھ بڑے MNA الیکٹیبلز ہیں جن کا مفاد اس کے ساتھ شامل ہے، صرف وہ لوگ نکلے اور ان کی پشت پناہی سے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو عمران خان اور اس کے جو 7 لیڈرز ہیں وہ اس سب بربادی میں وہ برابر کے شریک ہیں، جنہوں نے غیر ملکی ٹیمیں بھی ہائر کی ہیں۔ مطلب انہوں نے تو غیر ملکی لابی فرمز ہائر کی ہوئی ہیں تاکہ وہ عمران خان کے بیانیے کو باہر کے ملکوں میں پہنچائے، باہر کے ملکوں میں ان کو پروموٹ کرے، تاکہ وہاں پہ جو لوگ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی گمراہ کیا جائے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اس انتشار کی سیاست کو، اس نفرت کی سیاست کو، اس تقسیم کی سیاست کو، اس تشدد کی سیاست کو ہم رد کرتے ہیں۔ اور اگر پی ٹی آئی، جو اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈروں نے جو مچائی ہے اس ملک میں، جو انہوں نے عام کر دی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ملک کے 85% لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور اس کو رد کرنا چاہیے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کریں گے انشاءاللہ۔
الیکشن میں خان کو بائیکاٹ کریں، کوئی اس کو ووٹ دینے نہ جائے، یہ ملک دشمن ہے اور اس کے ساتھ سارے ملک دشمن عناصر ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اس وقت. تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس ملک کے 85% لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس ملک کی تقدیر، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی جو اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا. آپ کھڑے ہوئیے، اپنا حق مانگیں اور ان لوگوں کو منع کریں، ان لوگوں کو روکیں. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ یہ سب اپنے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ اس ملک کے ساتھ ہیں. تو ہماری ریڈ لائن پاکستان ہے. پاکستان زندہ باد.